You are watching SBR News 1. Today's news update. Let's watch. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کا ثبوت مل رہا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ دلانا کا یہ یہیں سے ثابت ہے کہ ہم اپنے والدین کے لیے جب ایصال ثواب کر سکتے ہیں جو ہمارے والدین ہیں، اور جو بزرگوں کے والدین ہیں جو خود بزرگ ہیں ان کی بارگاہ میں بھی اسی طریقے سے آپ ایصال ثواب پیش کر سکتے ہیں. آپ خود اب یہ بھی نہیں کہ میرے پاس لاکھوں روپیہ ہو، ہزاروں روپیہ ہو تبھی میں فاتحہ کروں. نہیں، آپ کے پاس جو کچھ ہے، پانی ہے، شکر ہے، رکھ کر کے فاتحہ دے دیجئے. بزرگوں کو آپ کے کھانے کی حاجت نہیں ہے اور نہ ہمارے پڑھنے کی حاجت ہے. انہوں نے بہت کچھ امت کے لیے خدمتیں کی ہیں. ہم اگر پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ پہنچتا ہے. جو دنیا میں ان کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتے، نظر و نیاز کرتے، یقیناً ان کو فائدہ پہنچتا ہے. پرانے زمانے سے ایک رواج چلا رہا ہے کہ بند مٹھی کی فاتحہ، بند مٹھی والی 11ویں اور کھلی 11ویں اس کو بولتے ہیں. میں نے اپنے بزرگوں سے بھی اور ہمارے پرانے جو بوڑھے حضرات ہیں ان سے یہ سنا ہے. بند مٹھی والی فاتحہ یہ کہتے تھے کہ چاند کی ہر مہینے کی چاند کی 11 تاریخ کو گھر میں کیا ہوتا تھا کہ عورتیں کیا کرتی تھی، جو بھی صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، شام کے وقت چاول نکال کر جب کھانا بناتی تھی تو ایک مٹھی نکال کر کے گھر میں ایک جو ہے نا پیالے میں یا ایک برتن میں جمع کرتی تھی. پورا مہینہ چاول وہ جمع ہوتا تھا، دال دانے جمع ہوتے تھے. تو اب اس کا کیا کرتے تھے، کھچڑا یا کچھ جو ہے نا اس کا فیرنی، جو کچھ گھر میں موجود ہوتا تھا پورا مہینہ بھر جو جمع ہوتا اس کی جو ہے چاند کی 11 تاریخ کو فاتحہ دلاتے تھے. اس کو بڑے بوڑھوں نے بند 11ویں کہہ دیا. اور کھلی 11ویں جو ربیع الثانی یعنی جب ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کے بعد، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے مہینے کے بعد یہ غوث پاک کا مہینہ مشہور ہے. تو چاند کی 11 تاریخ کو یہ 11ویں مناتے ہیں. در حقیقت دیکھا جائے تو غوث پاک کی وصال کی تاریخ چاند کی 17 تاریخ بتایا جاتا ہے، ربیع الثانی کی 17 تاریخ. پھر آپ کہیں گے کہ پھر چاند کی 11 تاریخ کیوں؟ دو باتیں ہم نے اپنے علماء سے اور بزرگوں سے سنی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ چاند کی 11 تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا، یعنی آپ کو غوث اعظم کا یہ منصب عطا فرمایا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہر چاند کی 11 تاریخ کو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی 12ویں مناتے تھے، میلاد پڑھتے تھے. پوری دنیا سے لوگ جمع ہو کر کے سرکار غوث پاک کا خطاب سنتے تھے اور لنگر لگتا تھا، میلاد پڑھی جاتی تھی. اسی لیے آپ کو 11ویں والے پیر کہہ کر کے کہا گیا. ہو سکتا ہے اور بھی روایتیں ہوں، جتنا ہمیں معلوم تھا ہم نے آپ تک پہنچایا. تو گویا دھوم دھام سے 11ویں کیجئے. نہ کوئی یہ شرک ہے، نہ کوئی یہ بدعت ہے، نہ کوئی جو ہے نا یہ ناجائز کام ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہ ثابت کرے، اس لیے کہ حلال ہونے کے لیے شریعت میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. کوئی بھی چیز ناجائز اور حرام ہونے کے لیے ثبوت کی ضرورت ہے. آپ مجھے بتائیے، فاتحہ میں حلال پیسہ ہوتا ہے، چاول حلال ہوتا ہے، اور دال دانے حلال ہوتے ہیں، ترکاری حلال ہوتی ہے، شیرنی بنائی جاتی ہے، شکر میٹھا بنایا جاتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے. جب سب کچھ حلال ہے، فاتحہ دلانے سے حرام کیسے ہو گیا؟ محنت کی کمائی سے کمایا ہوا آپ کا پیسہ ہے، آپ اپنے پیسے سے جو ہے اس طریقے سے کر رہے ہیں. جو لوگ ناجائز و حرام کہتے ہیں ان کو اپنے دماغ کو درست کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کیا بول رہے ہیں. اور یاد رکھیں جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے. اسی لیے بغیر علم کے کوئی فتویٰ نہ دے. علماء زندہ ہیں الحمدللہ، علماء اہل سنت صدیوں سے سمجھاتے آ رہے ہیں کتابوں میں. یہ طریقہ یہ کوئی ہمارا آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا طریقہ ہے. میں آپ کو ایک روایت بتا کر کے اپنی گفتگو کو یہاں اختتام کرتا ہوں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں اپنی والدہ کے لیے کیا چیز ایصال ثواب کروں؟ تو پتہ چلا صحابہ بھی ایصال ثواب کے قائل تھے کہ مرنے کے بعد میری والدہ کو ثواب پہنچنے کے لیے کون سا کام کروں. پتہ چلا کہ صحابہ جو نبی کے شاگرد ہیں ان کا بھی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنا جو اہل سنت کا آج کا طریقہ ہے وہی صحابہ کا طریقہ ہے. اس سے اندازہ ہو گیا کہ ہم وہی طریقے پر عمل کریں جو صحابہ کرتے تھے.
تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا نے فرمایا اے سعد لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے تم کنواں کھدوا دو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنواں کھدوا دیا. پانی جاری ہوا. جب پانی نکلا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نکل گیا ہے, پانی جو ہے ہم نے کھدوا دیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی. پانی سامنے تھا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا سامنے رکھ کے کیوں کھاتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیے, فطرت یہی ہے کہ کھانا سامنے رکھ کے کھاتے ہیں, پیچھے رکھ کے تھوڑی. اب اس کو کمپیئر کرتے ہیں لوگ کہ آپ جو ہے وہ لوگ جو ہے پوجا کا سامان سامنے رکھتے ہیں, آپ بھی جو ہے اس طریقے سے. مجھے معاذ اللہ رب العالمین کہاں قرآن کی آیتیں, کہاں اللہ کی دی ہوئی نعمت, کہاں وہ کفر اور شرک, کس سے آپ میچ کر رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچئے. اگر ایسا ہی میچ کرنا ہے تو پینٹ شرٹ پہن کے مسلمان بھی گھوم رہا ہے, پینٹ شرٹ پہن کے غیر مسلم بھی گھوم رہا ہے, تو پھر دونوں برابر ہو گئے. اب دونوں کو کیا کہیں گے آپ؟ کچھ ایسے بھی ہیں کہ غیر مسلموں کے مندر ہیں جہاں جا کر وہ جو ہے چکر لگاتے ہیں اپنی مندر کا, پھر سر منڈواتے ہیں. تو اب کیا کہیں گے؟ کعبہ شریف جاتے ہیں وہاں بھی وہ چکر لگاتے ہیں, وہاں بھی سر منڈواتے ہیں, دونوں برابر ہو جائیں گے. وہ ایک واحدہ لا شریک کی عبادت ہے, وہ کفر اور شرک ہے. کفر اور موحد دونوں برابر نہیں ہو سکتے, کفر اور اسلام برابر نہیں ہو سکتے. اس کا خیال رکھیں, ہر چیز میں کمپیریزن کرنے کی کوشش نہ کریں. سوچے سمجھے جو لوگ کمپیریزن کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ان کو علم ہے ہی نہیں. ان کو پہلے علم حاصل کرنا چاہیے پھر بولنا چاہیے. تو ہم یہ عرض کر رہے تھے آپ کو کہ آپ جو ہے اس طریقے سے آپ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں سامنے ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پانی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائے یہ اللہ یہ کنواں ام سعد کے لیے, یہی الفاظ حدیث شریف میں کہ یہ کنواں کا پانی ام سعد کے لیے, اس کا ثواب ام سعد کو عطا فرما. تو گویا جب تک وہ پانی نکلتا رہے گا لوگ پیتے رہیں گے, اس کا ثواب لوگوں کو, بلکہ حضرت ام سعد کو انتقال جو کر چکے قبر میں ان کو ثواب پہنچتا رہے گا. اس حدیث پاک سے ہمیں پتہ چلا کہ الحمدللہ مرنے والے کو مرنے کے بعد بھی اپنے قبر کے اندر جو ہے کوئی بھی اچھا کام کرنے سے ثواب ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں صحیح سوچ سمجھ عطا فرمائے. مسلک حق کا, مسلک اہل سنت و جماعت, جو الحمدللہ اہل سنت سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جماعت سے مراد صحابہ ہے. تو گویا ان دونوں کو ملا کر کے ہماری جماعت کا نام بنا اہل سنت و جماعت. اس طریقے سے ہماری کوئی نئی جماعت نہیں ہے, بلکہ یہ طریقہ وہیں سے چلا رہا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سکھایا, اور صحابہ سے چلتے اولیاء اکرام غوث پاک غریب نواز سے ہوتے ہوئے ہم تک پہنچائے. اب جو لوگ ہم کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, 11ویں کے بارے میں جو اناپ شناپ بک رہے ہیں, ان کو اپنے دین کا محاسبہ کرنا چاہیے, اپنے آپ کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.